تقریباً 150 یا 200 سال پہلے بھی یہ اٹھا تھا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی سب کی قبروں میں آتے ہیں. بولو آتے نہیں آتے؟ الحمدللہ بولو. اعلیٰ حضرت نے تبھی تو کہا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آئیں گے تو سوال یہ اٹھا نبی کتنے اور مرنے والے پوری دنیا میں انیک ہزاروں، مکے میں، مدینے میں، ہندوستان میں، پاکستان، کہاں کہاں ایک ہی وقت میں آقا سب کی قبروں میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ سوال سمجھے؟ جواب دے دوں. ایک پنڈت نے یہ سوال نکالا تھا، لکھنؤ کا رہنے والا تھا. وہ مولویوں سے پوچھ رہا، دلیل دے رہے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آئی. کسی نے کہا دلی چلو، دلی چلو. جو حضرت نے کہا نا مجذوب فقیر اللہ والا، اس پہ بھی یہ بات لگ جائے گی. دلی چلو. جب پہنچا دلی میں گھسا ہی تھا، ایک مجذوب مل گیا جس کی داڑھی دھول میں سنی ہوئی، تھوک لگا ہوا، بال بگڑے ہوئے. کہا جنتی پنڈت. کیا بولو؟ او جنتی پنڈت کہاں گھوم رہے ہو؟ کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں جنتی ہوں؟ میں تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا ہوں. بولے مجھے یہ بھی پتا تو دلی میں کیوں آیا. سبحان اللہ. اور جو سوال تو دلی میں پوچھنے آیا نا، اس کا جواب تجھے لکھنؤ ہی میں مل جائے گا. وہ کہنے لگے تمہیں کیا پتا کیا سوال؟ کہ تمہارا سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے آقا ایک اور مرنے والے ڈھیروں سب کی قبروں میں کیسے چلے؟ بولے ہاں یار فقیر تو بڑا پہنچا ہوا. کہاں جواب ملے گا؟ کہ جاؤ لکھنؤ چلے جاؤ، چار باغ پہنچنا، وہاں پہ ایک املی کا پیڑ ہے. اس املی کے پیڑ کے نیچے ایک اللہ والا جن کا نام حضرت شامینہ لکھنوی ہے. کہا وہ اللہ والا اس پیڑ کے نیچے قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، وہ تمہارا جواب دے دے گا. سبحان اللہ. پنڈت پہنچ گیا، چیلے چپاٹوں کو لے گئے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. دیکھا، بولے اچھا جنتی پنڈت آ گیا. بولے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. تمہارا موبائل ہلو ہلو نیٹ ورک کام نہیں کر رہا. اللہ والوں کے ہر جگہ نیٹ ورک کام کرتے ہیں، بے شک. اللہ والوں کے نیٹ ورک نہیں جاتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہا میرے سوال کا جواب. حضرت شامینہ لکھنوی بولے یہ بتا تو جو یہ پوچھ رہا نبی اکیلے اور مرنے والے بہت سارے سب کی قبروں میں کیسے چلے جاتے، بتا دوں یا دکھا دوں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. بولے بتا دوں یا دکھا دوں؟ وہ کہنے لگا یار یہ تو اور بڑھیا بات ہو گئی، دکھائی دو. سبحان اللہ. کہا دکھائی دو. وہ مولوی نہیں تھے خالی بتا کے چلے جائیں، وہ تو مولوی کے ساتھ اللہ کے ولی تھے. بے شک. دکھانے کی ضرورت ہے تب بھی پیچھے نہیں ہٹے، بتانے کی ضرورت ہے تب بھی پیچھے نہیں ہٹے. بے شک بے شک. کہا دکھا دوں بتا دوں؟ کہا دکھا دو. کہا سن میں بیٹھا ہوں دیکھ لے. اکیلا ہوں؟ کہاں. کہا جب میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کروں بند کر لینا، 2-3 آنکھیں بند کر لینا، 2-3 آیتیں پڑھوں آنکھیں کھول کے دیکھ لیے، گھبراؤ مت. وہ ان کی نیند اٹھ گئی، نیند کھل گئی، کوئی بات نہیں، توجہ رکھو. جب سے آتا تو سوئی رہا اللہ کا بندہ، بڑا سلکڑ آدمی ہے، اللہ برکتیں فرمائے، نیند میں نہیں جگنے میں اور علم و عمل میں. توجہ ہے نا توجہ، بیچ میں کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاتی ہے. حضرت شامینہ لکھنوی بولے توجہ رکھنا میری طرف، مفتی جعفر صاحب. حضرت شامینہ لکھنوی بولے جب میں آیتیں پڑھنا شروع کروں تو آنکھ بند کر لینا. جب اتنا کہا انہوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی ہیں. اس نے دیکھا حضرت شامینہ لکھنوی پڑھ رہے ہیں، آنکھیں بند کر لی. بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھیں کھولی تو دیکھا حضرت شامینہ لکھنوی جہاں تھے وہاں پر بھی ہیں اور املی کے ہر پتے پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جب اتنا دیکھا قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا کلمہ پڑھا دو. جیلو چپاٹوں نے کہا پہلے مانتے نہیں تھے، اب کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ارے دیکھ نہیں رہا، جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا؟
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہو. بات آئی نا، میرے نبی منع نہیں کرتے تھے. قرآن کی ایک آیت ہے، سمجھے، 15ویں پاری کی آیت ہے، مغلولتن کا لفظ آیا ہے اس میں، ولا تجعل یدک مغلولہ. سمجھ میں آ رہی؟ 15ویں پارے کی آیت ہے. اس کے شان نزول میں لکھا ہے. اجازت ہو تو بتا دوں، پھر ختم کروں گا، باقی پروگرام ناظم صاحب آگے چلائیں گے کیا ہوتا ہے. سنو، ایک عورت یہودیہ تھی، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام، آج کے دور کے یہودی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی تھی. مومنہ کے پاس آئی، ہمارے آقا کو ماننے والی، اور انہیں بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں. انہیں تو اتنا پتہ ہے بس شادی ہوئے تو ڈھول پوٹ لو، بڑی ہو جائے یا گیت گا لو. انہیں کوئی پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا، برائیوں کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن سنو، وہ آ گئی اور آنے کے بعد کہا میں نے سنا تم کہہ رہی تھی کہ ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ. کہا جی الحمدللہ. وہ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ. کہا ٹھیک ہے، تمہارے نبی بھی افضل ہیں، میں ان کو نبی مانتی ہوں، مگر سب سے افضل و اعلیٰ ایسا نہیں ہے، ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں. کہا کیوں، کس بات میں؟ کہا تم بتاؤ کس بات میں؟ اس نے کہا سخاوت میں لے لو. وہ یہودیہ والی سخاوت میں لے لو. کہا کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا تھا تو سارا مال اکٹھا کرتے تھے، اس کے 2 حصے کرتے تھے، ایک حصہ مانگنے والے کو دے دیا کرتے تھے اور ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا کرتے تھے. کہا بس؟ کہا جی توڑا ہے. اور ہمارے آقا اگر کوئی مانگنے والا آتا تھا نا تو اپنی ضرورت کا بھی دے دیا کرتے تھے. کہا اپنی ضرورت کا؟ کہا میں کیسے مانوں؟ کہا تم ابھی ہو کے آ رہی ہو؟ کہاں؟ کہا نبی پہنے تھے جبہ. کہاں؟ کہا ایک ہی جبہ. کہاں؟ کہا بیٹی ادھر آؤ. بیٹی کو بلایا، چھوٹی سی بیٹی بچی. کہا جاؤ آقا سے سلام کہنا اور کہنا آقا میری امی نے آپ کا جبہ منگایا. سبحان میری امی نے جبہ منگایا. اللہ، وہ چھوٹی سی بچی خرامہ 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 پہنچی. السلام علیکہ یا رسول اللہ. پہنچ گئے، سلام کیا. کہا میری امی نے بھی سلام کہا. ٹھیک ہے. کہا آقا، میرے آقا وضو بنا رہے تھے، نماز کی تیاری کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے بولو؟ نماز. صحابہ مسجد میں تھے کہ آقا وضو بنا کے آ رہے ہیں اور ادھر وضو کی تیاری. وہ لڑکی آ گئی چھوٹی سی بچی، میری امی نے جبہ منگایا. آقا نے جبہ اتار کے دے دیا. سبحان اللہ. اتنی چھوٹی بچی کا اعتبار ہی کیا، مگر وہ کائنات کا دولہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے. میرے آقا ملاحظہ فرما رہے تھے. اللہ، میرے آقا نے جبہ اتار کے دے دی. وہ بچی خوشی 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 امی جان میں لے آئی، امی جان میں لے آئی. اللہ جب آئے کہا دے یہ جبہ. نبی کے پاس ایک ہی تھا، آقا نے دے دیا وہ بھی چھوٹی بچی کو. کہا بات تو سچ ہے. اس نے جبے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے بھی وہی ہمارے آقا کا کلمہ پڑھ لیا، ہمارے آقا پر ایمان لے آتی ہے. جب اتنا کہا اس سے پوچھا تو پھر کہا یہ بتاؤ تم نے یہ کرتا دیکھ کر کے، جبہ دیکھ کر کے تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تو وہ کہنے لگی ارے میرا یقین کہتا ہے جو نبی اپنی ضرورت کا جبہ اپنی امت کو دے سکتا ہے تو وہ نبی جنت کا ٹکٹ بھی دے سکتا ہے، وہ نبی جنت کا پروانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے میں صحابہ دیکھنے آ گئے. آقا کو دیر ہو گئی، آئے کیوں نہیں؟ جب دیکھا آقا کیا بات، آقا یہ بھی دے دیا. حضرت جبریل کو اللہ نے بھیج دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. بے شک سبحان اللہ. یہ آیت نازل ہوئی، آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے. پیارے، آج کے بعد میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے، معاف کرنا. آج کے بعد اتنے پیارے ہو جاؤ، اتنے نرالے، دل سے نا دل سے یہ میل یار نکال کے پھینک دو.
जलन, हसद, कीना, बगावत, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने कलेजे, कलेजी, फेफड़े, तिल्ली सब बर्बाद कर रहे हो, समझे। अंदर से साफ सुथरे हो जाओ, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों में जाओ, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मेल, मोहब्बत, प्यार। तुम बैठे हो, कोई बड़ा आ जाए तो उठ के खड़े हो जाओ, उसे जगह दो। किसी की मजाक नहीं, गरीब की मजाक नहीं, समझ में आया। खाओ तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, चलने की अदा बोले नबी नबी, सोने की अदा बोले नबी नबी, हर हर धड़कन बोले नबी नबी। इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं गैर कहें वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, और जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। इन बच्चों ने बड़ी मेहनतें की हैं और इन बुजुर्गों ने इनका साथ दिया है। सारे लोगों ने देखो अब तक बैठे हुए हैं, बड़ी बारिश में दौड़ धूप भाग, और इमाम साहब ने भी पीछा छोड़ा ही नहीं, इमाम साहब लगे रहे। इमाम साहब का इसमें कोई मकसद नहीं था, मतलब यह है कि मेरी कौम के बच्चे, जिस बस्ती में मैं इमामत करता हूँ वहाँ के बच्चे, काश ऐसे वक्त में नबी की पैदाइश पढ़ लें और सुन लें, और अगर यही हम सब के लिए जरिया नजात हो जाए तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। ये तुम्हारी नैया, तुम्हारी कश्ती को पार लगाने वाले काम कर रहे हैं, समझ में आ रही है। चोरों के साथ रहोगे तो वो चोरी का काम सिखाएगा, शराबियों के साथ रहोगे तो वो शराब के गुण बताएगा, और जो जिसका साथ रहेगा उसके वैसी ही बातें मिलेंगी। इमाम और आलिम के साथ रहोगे, नारे लगाओगे, चेहरे पे दाढ़ी रखोगे, पाक रहोगे, नमाजें पढ़ोगे, हया आ जाएगी, हया, तुम्हारे घरों में बरकतें होंगी। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, ऐ अल्लाह तू हम सबको, इन बच्चों को, इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मेरे मौला इस बस्ती से बलाओं को टाल दे, आफतों को टाल दे, मुसीबतों को टाल दे, बीमारियों को दूर फरमा दे। हमारे इमाम साहब क़िबला को हज़रत अल्लामा मौलाना वली मोहम्मद साहब रामपुर से जैसे सुना, जबकि इतनी मसरूफियत, मैं जानता हूँ कितनी मसरूफियत, अब्बू हुजूर के मदरसे का काम भी, बहुत सारी जिम्मेदारी संभाले हुए, उसके बावजूद भी पूरा वक्त बैठे हुए, अच्छी तकरीर करते हैं, मगर हम लोगों की सुन रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग देख रहे हैं आप, ये हमारे हजरत, ये सारे लोग, और हजरत जितने भी हैं, अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमा दे। मेरे मौला जिन्होंने खाना खिलाया, हिस्सा लिया, रुपये, पैसे, टाइम, वक्त दिया, ऐ अल्लाह सबकी दुनिया और आखिरत दोनों आबाद फरमा दे, रोशन फरमा दे। जो किसी वजह से हिस्सा नहीं ले पाए उनके यहाँ भी बरकतें अता फरमा दे, रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, आपस में मेल, मोहब्बत, प्यार, मवद्दत पैदा फरमा दे। जिन बच्चियों का रिश्ता नहीं हुआ, ऐ अल्लाह उनके रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे, गैब से मदद फरमा दे। मेरे भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमा, शयातीन के शर, हासिदों के हसद, बुरी नज़र वालों की बुरी नज़र से बचा। आवाज़ पे फ़र्क है मौला, सीने में और आवाज़ में, ऐ अल्लाह कुशादगी अता फरमा, चाशनी अता फरमा। मेरे मौला हम सबको इल्म और अमल की दौलत से माला माल फरमा दे। मौला परवरदिगार सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी प्रोग्राम इमाम साहब बताएंगे। उस बच्चे के 2-3 अशार सुनो। आ जाओ बेटा।